ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک اور ماڈیول میں. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ماڈیول میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے اسکول میں 9th اور 10th کلاس میں کیمسٹری، فزکس اور مختلف ایکسپیریمنٹس جب ہم کرنے گئے تو بچوں کو کتنا شوق تھا ایکسپیریمنٹ کرنے کا، انہیں ہاتھ سے کام کرنے کا کتنا شوق تھا. تو یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے. آج ہم تھوڑا سا ایکسپیریمنٹس کو کلیسیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا یہ ذکر کریں گے کہ فیوچر کے ایکسپیریمنٹس کس طرح کے ہونے چاہیے اور جو ہم اس وقت کلاس میں ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے وہ کس قسم کے تھے. یہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہوگا. اس لیے میں ہم جو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے وہ اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹس نہیں تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹس کیا ہوتے ہیں اور کلوزڈ اینڈڈ ایکسپیریمنٹس کیا ہوتے ہیں. اچھا، آپ اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹس کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو ان ایکسپیریمنٹس کے بارے میں بتا دوں جو ہم نے اپنے 9th اور 10th کے زمانے میں کیے تھے. ہم کو ایک خاص پروسیجر بتایا گیا تھا آکسیجن بنانے کے لیے. فار ایگزامپل کہ آکسیجن بنانے کے لیے آپ مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے کسی جگہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کیوں یاد رہ جاتی ہیں. پوٹاشیم کلوریٹ کو ایک موٹی ٹیسٹ ٹیوب میں جو ہارڈنڈ ہو، ٹوٹ نہ جائے گرم کرنے سے، مینگنیز ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ہم نے مکس کرنا تھا ایک خاص ریشو کے ساتھ. اس کے بعد اس کے آگے ایک ٹیوب لگانی تھی اور وہ پانی سے ہوتی ہوئی نکل کر اس نے سلنڈر کے اندر جانا تھا. تو تمام جو اسٹیپس تھے، اسٹیپ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 2، اسٹیپ نمبر 3، 4، وہ سارے کے سارے ویل ڈیفائنڈ تھے. کب آپ نے برنر آن کرنا ہے اور کب آپ دیکھیں گے کہ اب گیس نکلنی شروع ہوئی ہے، اور کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آکسیجن گیس بننی شروع ہو گئی ہے. اگر وہ نہیں بنتی تو پھر اس کا مطلب آپ نے کہیں غلطی کی ہے، آپ نے وہ پروسیجر پوری طرح سے فالو نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ایسے تھے جس میں آپ کو مزہ تو بہت آتا تھا. بچوں نے بہت انجوائے کیا. ہاتھ سے پہلی دفعہ ہاتھ سے وہ کوئی کام کر رہے تھے، لیکن ان کو پروسیجر بتایا گیا تھا کہ سارا کچھ یہ کرتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ، اور اس کے بعد نتیجہ اس طرح کا ہوگا اگر تم نے تمام سٹیپس کو صحیح طریقے سے کیا. یہ ہیں کلوزڈ اینڈڈ ایکسپیریمنٹس. اس میں ہاتھ سے کام کرنے کا تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن کوئی سرپرائز آپ کے لیے نہیں ہوتی. کوئی حیرانی یا کوئی پریشانی یا کوئی سرپرائز رزلٹ آپ کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا. آپ کو یہ سوچنے کی اجازت نہیں دی جاتی یا سوچنے کی ترغیب نہیں دی جاتی کہ مینگنیز ڈائی آکسائڈ اور پوٹاشیم کلوریٹ کو ملا کے ہی ہم نے آکسیجن کیوں بنانی ہے. ہوا سے کیوں نہیں ہم آکسیجن ایکسٹریکٹ کر لیتے؟ پانی میں بھی آکسیجن ہوتی ہے، پانی سے کیوں نہیں آکسیجن لے لیتے؟ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ آپ سوچیں جس میں ہم اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کر سکیں. کیا جو انڈسٹریل پروسیسز ہیں جہاں پہ بڑے پیمانے پہ آکسیجن بنائی جاتی ہے وہاں پر بھی اسی طرح آکسیجن بنائی جاتی ہے، یا وہاں ہوا سے یا پانی سے آکسیجن بنائی جاتی ہے؟ ایک ایکسپیریمنٹ ویسے یہ بھی تھا بعد میں کہ پانی سے کس طرح سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ہم الگ کر سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپن اینڈڈ نہیں تھا. آپ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھی. آپ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اچھا میں یہ ٹرائی کر کے دیکھوں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو. کلوزڈ اینڈڈ ایکسپیریمنٹ بھی ٹھیک ہے، ان کی بھی اپنی ایک افادیت ہے، لیکن جو اصل افادیت ہے وہ ڈسکوری کے اندر ہے، وہ حیرانی کے اندر ہے، وہ پریشانی کے اندر ہے، وہ ایکسپیکٹیشنز کے اندر ہے. وہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ہے. جتنی بڑی بڑی دریافتیں ہوئی ہیں ان میں کسی کو کوئی پروسیجر نہیں بتایا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے. وہ سب دریافتیں اس طرح ہوئیں کہ آپ نے مختلف طریقے سے سوچ کے کچھ ہٹ اینڈ ٹرائل کیا، کچھ اپنی دماغ کو استعمال کیا. ان تمام چیزوں کا جب کریکٹ کمبینیشن آپ کے سامنے آیا تو پھر آپ نے ایک نئی ڈسکوری کر لی اور آپ کا نام مشہور ہو گیا. تو اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹ وہ ہوتے ہیں جن میں آپ کو سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے. آپ کو کوئی فکس پروسیجر نہیں بتایا جاتا. کچھ تھوڑے بہت آپ کو ہنٹس دے دیے جاتے ہیں. آپ انٹرنیٹ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، مختلف کیمیکلز کو ملا سکتے ہیں. ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے ملنے کا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا.
اب آپ ناظرین یہ سوچیں کہ یہ اوپن اینڈیڈ ایکسپیریمنٹ جس وقت ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے اس وقت یہ اوپن اینڈیڈ ایکسپیریمنٹ کیوں نہیں تھے، اور اب یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کنونشنل کیمسٹری یا فزکس کی لیب میں یہ بہت مشکل ہے کہ آپ بچوں کو کھلا چھوڑ دیں، 9th اور 10th کلاس کے بچوں کو کھلا چھوڑ دیں اور ان سے کہیں کہ جاؤ اور تم آکسیجن بنانے کی کوشش کرو۔ یہ بہت اچھا ہوگا اگر ہم یہ کریں، لیکن یہ بڑا رسکی ہوگا، اس لیے ہم یہ شاید نہیں کر سکتے۔ اور وہ دوسرے کلوز اینڈیڈ ایکسپیریمنٹس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، 1 سال تو وہ ہوئے، اگلے سال اتنی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور اتنا سامان ضائع ہوا تھا کہ اس کے بعد سے انہوں نے اس کو بھی ڈسکنٹینیو کر دیا۔ تو ہمارا حل، جیسا کہ پہلے آپ سے کہا تھا کہ سیمولیٹڈ ایکسپیریمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں جن سے کوئی دھماکہ ہو جائے، لیکن وہ دھماکہ ورچوئل دھماکہ ہوگا نا، سیمولیٹڈ دھماکہ ہوگا، تو وہ آپ کو شاید اس کی جلنے کی بو تو نہیں آئے گی، لیکن ایک شور مچے گا ٹی وی کے اوپر، ایک دھماکہ ضرور ہوگا ٹی وی کے اندر۔ تو اوپن اینڈیڈ ایکسپیریمنٹس کی جو گنجائش پیدا ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، اور اس وقت بے تحاشا لوگ یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے آپ کا کوئی پیسہ اس پہ خرچ نہیں ہوتا، آپ ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر ہی اسیسمنٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہی ڈسکوری بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہی تھیوری بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا ایبزارب، آپ کا ڈو اور آپ کا کنیکٹ صرف کانسیپٹس کنیکٹ نہیں ہو رہے ہوں گے، بلکہ لیب کا جو کام کیا آپ نے وہ اور جو آپ کے تھیوری کے کانسیپٹ تھے وہ بھی اب کنیکٹ ہو رہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں کمپیوٹر اسکرین پہ آپ کر سکتے ہیں، اسی وقت آپ کی ایوالویشن ہوگی، اسی وقت آپ کا رزلٹ نکل آئے گا۔ تو ناظرین یہ فائدہ ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا، اور آپ اس ٹیکنالوجی کو جو سافٹ ویئر آپ نے بنائی ہے اس کو ہر لیول پر امپروو بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ گنجائش رہ گئی تھی، بچوں نے تو یہ بھی کرنے کی کوشش کی جس کے بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے اس ایلیمنٹ کو یا اس کمپاؤنڈ کو اس کے ساتھ بھی مکس کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد کوئی ایک بڑا ہی مزیدار کوئی چیز بن جاتی ہے۔ یہ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ والی آپشن بھی بیچ میں آ جائے گی۔ تو وہ ہمارے زمانے کے جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ اوپن اینڈیڈ ایکسپیریمنٹس نہیں تھے۔ اب یہ ہے کہ اوپن اینڈیڈ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے اگر آپ اوپن اینڈیڈ ایکسپیریمنٹس کو گوگل پہ کلک کریں تو آپ کو بے تحاشا سائٹس مل جائیں گی، نظر آ جائیں گی۔ ایک سائٹ میں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، این اوپن اینڈیڈ لیب از ویئر اسٹوڈنٹس آر گیون دا فریڈم۔ یہ فریڈم، یہ جو آزادی ہے کہ آپ سوچ کی آزادی، ایکسپیریمنٹ کرنے کی آزادی، یہ خاص چیز ہے۔ فریڈم ٹو ڈیولپ دیئر اون ایکسپیریمنٹس انسٹیڈ آف میئرلی فالوئنگ the already guidelines from a lab, manual or elsewhere. Making lab open-ended pushes students to think for themselves. جس بات پہ ہم زور دینا چاہ رہے ہیں، سوچ کی بات آتی ہے یہاں پر آپ صرف ڈو نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں وہ جو کلوز اینڈیڈ ایکسپیریمنٹ کیے تھے وہ بہت مزیدار تھے، بہت انٹرسٹنگ تھے، بچوں نے پہلی دفعہ ڈو کام کر رہے تھے، کچھ پرفارم کر رہے تھے، سلیکٹ کر رہے تھے، وہ بہت اچھی بات تھی، لیکن اس وقت وہ سوچ نہیں رہے تھے۔ جب وہ کلاس میں پڑھتے ہیں، تھیوری یا امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ ڈو نہیں کر رہے ہوتے۔ ایکسپیریمنٹس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جن میں آپ کی سوچ بھی شامل ہو جائے اور آپ کا ڈو والا پارٹ بھی شامل ہو جائے۔ جب یہ دونوں پارٹ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک سائنسدان بن جاتا ہے۔ تو میکنگ لیبس اوپن اینڈیڈ pushes students to think for themselves and think harder، اس لیے کہ اب ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے بھی کچھ ہے۔ The students here have to devise their own strategies and back them with explanations, theory and logical justification. This is not only encourage students to come up with their experiments, but requires them to defend themselves as their experiment if questioned. تو ناظرین یہ میں آپ کو خاص طور پہ اس ماڈیول میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اوپن اینڈیڈ ایکسپیریمنٹس کا کیا فائدہ ہے، اور وہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، چیپلی ہو سکتے ہیں،
آپ بڑی آسانی سے وہ خود یہاں پاکستان کے اندر بنا سکتے ہیں اور لوگ بنا رہے ہیں.